صاحب نماز کے کچھ حصے ہیں، سنتیں، فرائض اور نوافل. ان حصوں میں سے یہ بتائیے گا کہ کیا صرف فرائض ادا کرنے سے، کیا صرف فرائض پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ نماز میں کچھ نمازیں فرائض ہیں اور ان فرائض کے ساتھ، فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد کچھ سنن ہیں، کچھ نوافل ہیں. آپ اگر صرف اور صرف فرض پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. مثلا عصر کی نماز ہے، اس کی 4 رکعتیں فرض ہیں مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 2 رکعت. اس سے پہلے 4 رکعت پڑھنا وہ سنت ہے. اب اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور 4 فرض ہی ادا کر لیتا ہے اور سنتیں نہیں ادا کرتا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اور اگر وہ آ کر 4 رکعت سنت بھی پڑھتا ہے، پھر 4 فرض پڑھتا ہے، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب فرائض کی ادائیگی کے ساتھ سنن، نوافل اور مستحبات ادا کرتا ہے تو اس سے جو نماز میں کمی رہ جاتی ہے فرائض میں، اللہ تعالیٰ اس کمی کو سنتوں، مستحبات اور نوافل کی ادائیگی سے اسے پورا کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر عشاء کے اور 2 سنتیں اور ظہر کے 4 فرض اگر ادا کر دیتا ہے اور سنت، نفل، مستحب نہیں ادا کرتا تو اس کے فرض کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آتا. اچھا راؤ صاحب، آج کے اس جدید دور میں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، موبائل فون اب ہمارے جسم کا لگتا ہے حصہ بن گیا ہے. اگرچہ مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے موبائل فون کو آپ آف کر لیجئے یا سائلنٹ پہ کر لیجئے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کسی ساتھی کا، کسی مقتدی کا موبائل فون جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے اور باقی لوگ جو اس نماز میں شامل ہیں ان کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ یقیناً مسجد کے آداب میں سے تو یہ ہے اور اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ مسجد میں ادب سے، احترام سے آنا چاہیے، خود بھی آہستہ بولنا چاہیے اور یہ موبائل وغیرہ اس کو بند کر دیں. اگر نہیں بند کرتے تو اسے سائلنٹ پر رکھیں. یہ نماز اور مسجد کے آداب میں سے ہے. اب رہی بات کہ اگر کہیں موبائل بجتا ہے تو اس پر جو رد عمل ہے بات اس کی ہے. جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ مسجد میں 2، 4، 5، 10 منٹ کے لیے آتے ہیں تو اس میں اگر آپ موبائل بند بھی کر دیں یا سائلنٹ پر لگا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب رہی یہ بات کہ بعض دفعہ اچھے لوگ بھی مسجد میں آتے ہوئے موبائل کو بند کرنا بھول جاتے ہیں، جس سے وہ اس کی بیل ہوتی ہے تو دائیں بائیں سے وہ ایک ریاکشن اتنا شدید پیدا ہوتا ہے کہ جی تو ساری نماز خراب کر دیتی. بات اس ریاکشن پر ہے کہ یہ ریاکشن اتنا شدید نہیں ہونا چاہیے. یہ روح صلاۃ کے بھی منافی ہے کہ جی کسی کی موبائل کی بیل سے کسی کی نماز خراب ہو، جس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے. کہ اگر ہمیں پوری دنیا کے تصورات، خیالات، آوازیں ہمارے ذہنوں میں گونج رہی ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ مسجد اور نماز کے آداب میں سے ہے کہ شور نہ ہو، ڈسٹربنس نہ ہو، اضطراب نہ ہو. یہ ضروری ہے، مگر اگر کوئی بھول کر خطأً، نسیاناً جلدی میں آ جائے تو اس کے خلاف یہ اللہ کے پجاریوں کو یہ ریاکشن بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا صاحب، ایک دوسری صورت ہم ریاکشن کی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بھول گیا موبائل کو سائلنٹ پہ کرنا، اس کو آف کرنا. اب اس کی نماز چل رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ جو موبائل فون ہے وہ بجنا شروع ہو گیا ہے. ایسی صورت میں کیا اس کو نکال کے اپنے موبائل کو تو آف پہ کر لینا چاہیے، سائلنٹ پہ کر لینا چاہیے اور نماز جاری رکھنی چاہیے، یا اس کو سلام پھیر کے دوبارہ سے نماز شروع کرنی چاہیے؟ اگر عمل خفیف سے، عمل قلیل سے اگر وہ موبائل کو نکال کر آف کر سکتا ہے تو اسے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے فقہی طور پر. علامہ صاحب، اب ایک اور صورت دیکھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے. ایک نمازی باہر سے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اس نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ جو پیچھے سے اب نمازی آیا ہے جس نے بھی نماز میں شامل ہونا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں یا وہ کون سی جگہیں ہیں جن کا اسے انتظار کرنا ہوگا امام صاحب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے؟ کیا جب امام صاحب سجدے سے اٹھ جائیں
یا کیا وہ جب تشہد پہ بیٹھے ہیں، کیا جب وہ دوسری رکعت میں آتے ہیں یا تیسری رکعت میں آتے ہیں یا چوتھی میں آتے ہیں؟ یہ ساری صورتوں کو کائنڈلی آپ واضح کیجیے گا۔ نماز کھڑی ہو گئی جی، تو بعد میں آنے والے شامل ہو جائیں۔ اگر امام قیام کی حالت میں ہے ٹھیک ہے، یا رکوع کی حالت میں ہے، بالکل تاخیر نہ کریں، فوراً شامل ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اس میں وہ رکعت بھی پا لیں گے اور رکعت کا ثواب بھی پا لیں گے۔ رکوع سے جب امام سر اٹھاتا ہے اس سے پہلے پہلے جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے وہ اس رکعت کو پا لیں گے۔ اب اگر امام رکوع سے سر اٹھا چکا ہے تو اب بھی اگر آپ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب امام دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے کھڑا ہو جائے، اگر کھڑا نہیں ہونا اس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے، تو اس وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ممانعت کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر قیام اور رکوع میں ہے تو آپ تاخیر نہ کریں، ٹھیک ہے، فوراً شامل ہو جائیں تاکہ آپ رکعت کو پا لیں، اور اگر وہ سجدے میں چلا گیا تو پھر تھوڑا سا انتظار کر لیں، اور اگر وہ رکوع میں بیٹھا ہے آپ پھر بھی شامل ہو جائیں۔ اگر سجدے میں ہے تو رکوع سجدے سے اٹھ کر جب وہ قیام کی طرف آئے یا قعدے کی طرف آئے، جب وہ بیٹھ جائے تو پھر آپ شامل ہو جائیں۔ علامہ صاحب ایک تو یہ صورت ہوئی نا کہ آپ اس میں شامل ہو گئے اور آپ کو وہ رکعت مل گئی، یعنی وہ رکعت پھر آپ کو ادا نہیں کرنی، آپ کو اس رکعت کو پہلی رکعت آپ تصور کر لیں گے، اور باقی نماز جو ہے جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا باقی نماز ہم دوسری رکعت سے شروع کریں گے، یا دوسری فارم یہ ہے کہ جب آپ آخری جب امام صاحب اتحیات پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ اس وقت شامل ہوئے ہیں، اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ امام کی پہلی رکعت ہے کہ آپ نے رکوع سے پہلے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تو پوری نماز امام کے ساتھ پڑھ لی۔ ٹھیک، اب اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی ایک رکعت رہ گئی، تو آپ اٹھ کر ایک رکعت ادا کر لیں گے، اور اگر آپ تیسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت آپ امام کے ساتھ ادا کریں گے، جب امام سلام پھیرے گا ایک طرف تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، اور اپنے دونوں رکعت آپ نے اس طرح پوری کرنی ہے کہ جس طرح آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے سبحانک اللہم سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اپنے باقی نماز کو پورا کر لیں۔ اور اگر آپ اتحیات میں جا کے ملے ہیں تو اب اگر اتحیات جب امام صاحب سلام پھیرنے والے ہیں، اب جب آپ تحیات میں آپ آئے ہیں اور شامل ہو گئے ہیں آپ نماز میں، اب یہ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو آپ 2 رکعت ادا کر لیں بعد میں، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ 4 رکعت ادا کریں گے، اور ان میں 2 رکعت آپ ویسے پڑھیں گے جس طرح آپ الگ پڑھتے ہیں امام کے بغیر، اس میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے اور آپ 4 رکعت پوری کر لیں گے۔ اس میں آپ ملے تو آخری قعدہ میں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نماز جماعت کے ثواب تو پا لیں گے، لیکن آپ کو باقی نماز کھڑے ہو کے 4 رکعت یا 2 رکعت یا 1 رکعت آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اس صورت میں آپ جماعت کے ثواب سے محروم نہیں رہے، جماعت کا ثواب آپ کو حاصل ہو گیا۔ علامہ صاحب آپ نے فرمایا جماعت کا ثواب کہ آپ اس سے محروم نہیں رہے، یعنی حکم یہی ہے کہ مساجد میں جا کے مردوں نے نماز پڑھنی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بعض لوگ خوف کی وجہ سے، بعض لوگ سستی کی وجہ سے وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے ان کو خوف ہے کہ جناب اگر یہ دکان میں بند کروں گا تو یوں ہو جائے گا، ان کو ادروائز کوئی سستی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر سوچتے ہیں کہ چلیں گھر پہ ہی پڑھ لیں۔ ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ علامہ صاحب اسی کے ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ پہلے دور میں خواتین جو تھیں وہ مساجد میں جا کے نماز پڑھتی تھیں، لیکن اس دور میں جس میں میں اور آپ ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ان خواتین کے حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ کیا ان کو وہ جماعت کا جو ثواب ہے وہ مل رہا ہے؟ مریض کے لیے اور عورت کے لیے اور بچے کے لیے اور معذور کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت موقتہ ہے۔ اب اگر کوئی خوف کی وجہ سے مسجد میں نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ سنت موقتہ کا تارک ہے۔